بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري تحويل السند. وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس باب کی آخری حدیث ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجود الناس. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. یہ عام حالات کی بات ہے. عام حالات میں، عام اوقات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت سب سے زیادہ تھی. آپ سب سے بڑے فیاض تھے. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان. اور رمضان شریف میں آپ بہت سب سے زیادہ سخی ہو جاتے جب آپ سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کرتے. وہ کب ملاقات کرتے؟ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان. اور وہ رمضان کی ہر شب میں، ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. تو آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے. یُدَارِسُهُ یہ عربی زبان کے مصدر مدارسہ سے بنا ہے. مدارسہ عربی زبان کے ایک باب مفاعلت سے ہے، اور باب مفاعلت کی ایک خاصیت ہے مشارکت، یعنی دو آدمیوں کا یا دو شخصوں کا شریک ہونا. تو ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک پڑھتے تو جبریل امین سنتے، اور کبھی جبریل امین پڑھتے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے. یہ ہے مدارسہ. فلا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ. ریح کے معنی ہوا، المرسلہ بھیجی ہوئی. ہوا کو اللہ تعالی ہی بھیجتا ہے. تو جو ہوا بہتی ہے اور چلتی ہے، جس سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے، دلوں کو تازگی ملتی ہے، یہ ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے اور اللہ تعالی ہی اس کو بھیجتا ہے. تو من الریح المرسلہ یہی ہے. جیسے قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اللہ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے جو رحمت کی بشارت ہوتی ہیں. اور اس طرح کی اور بھی آیات اس قرآن پاک کے اندر موجود ہیں کہ ہوا، رحمت کی ہوا، جاں بخش ہوا اللہ تبارک و تعالی بندوں کے لیے بھیجتا ہے. تو الریح المرسلہ سے مراد اللہ کی بھیجی ہوئی ہوا جو دلوں کو تازگی بخشے، آکسیجن عطا کرے. ہم اس کا سلیس ترجمہ کریں گے الریح المرسلہ کا بہتی ہوئی ہوا، کہ اللہ ہی ہواؤں کو بہاتا ہے. تو اب ترجمہ اس کا سلیس یہ ہوگا کہ
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتی ہوا سے بھی زیادہ سخی اور زیادہ خیر و فیض رساں ہوتے تھے۔ اس حدیث پاک میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ ہر دوسرا درجہ پہلے درجے سے اعلیٰ ہے اور فائق ہے۔ ملائیے، پہلا درجہ کیا ہے کہ کان رسول اللہ اجود الناس، یہ مطلقاً ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عامہ اوقات میں اور ہر حال میں سارے لوگوں سے زیادہ سخی اور فیاض تھے۔ دوسرا درجہ کان اجود ما یکون فی رمضان، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت سب سے زیادہ رمضان شریف میں ظاہر ہوتی ہے۔ رمضان شریف میں سخاوت ظاہر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پورا قرآن پاک آسمان دنیا پر رمضان شریف میں اترا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے اور ان کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کا دور کرتے۔ قرآن پاک یہ اللہ عز و جل کی طرف سے وحی مطلوع ہے، وحی مطلوع اللہ نے وحی فرمائی قرآن پاک کی، تو دور کر کے رسول اللہ کے سینے میں اس کو اچھی طرح سے نقش کیا جا رہا تھا، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ خوش ہوتے تھے۔ اور ایک تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان شریف میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو ان 3 اسباب کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف میں سب سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ اور سخاوت کا تیسرا درجہ کیا ہے کہ وہ ہے سخاوت کا نفع ہر شخص کو پہنچنا اور بر وقت پہنچنا۔ کوئی بارش ہو اور خوب اچھی بارش ہو مگر کھیتی سوکھ جانے کے بعد ہو تو اس بارش سے کیا فائدہ؟ بارش بہت مفید ہے، لیکن اگر یہ بارش ضرورت کے وقت میں ہو، جب کھیتیوں کو ضرورت ہو، کھیتیاں سوکھ رہی ہوں، سبزے سوکھ رہے ہوں، لوگ گرمی سے پریشان ہوں، اور ایسے وقت میں بارش ہو جائے، ٹھنڈک ملے اور نباتات کو تازگی اور زندگی ملے، تو یہ بارش بڑی فیض رساں اور خیر رساں ہوا کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت یوں نہیں تھی کہ کہیں بھی اور کسی پر سخاوت کر دیا، بلکہ وقت پر سخاوت کرتے تھے۔ کسی کو ضرورت ہے پانی پیاسا ہے اس کو پانی پلاتے تھے، کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاتے تھے، کوئی ننگا ہے اس کو کپڑا پہناتے تھے، کسی کے پاس رہنے کا انتظام نہیں، جیسے مسافر آ گیا تو اس کی رہائش کا انتظام کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وقت پر اور حاجت کے وقت میں پوری فیاضی کا مظاہرہ کرتے تھے، شان سخاوت کا اظہار کرتے تھے۔ اور شان سخاوت کا اظہار کیسا ہوتا تھا ہم اسی آپ کو بتا نہیں سکتے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے تو اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ اسی وجہ سے جب لوگوں کو سرکار کی یاد آتی تو ان کے دل تازہ ہو جاتے، خوش ہو جاتے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ یہ نقشہ تو عاشق رسول اعلیٰ علیہ رحمۃ الرضوان نے کھینچا ہے، آپ کی سخاوت کا، آپ کی فیاضی کا۔ مگر
حضرت عبداللہ بن عباس نے سرکار کی سخاوت کا نقشہ کیسے کھینچا اور اس کو مثال محسوس کے ذریعے کیسے سمجھایا ہے، تو وہ سنیے۔ فرماتے ہیں فل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، ضرور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے، زیادہ فیاض تھے، زیادہ فیض رساں اور خیر رساں تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عموم فیض کا اور بروقت فیضان اور سخاوت کا۔ بہتی ہوا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، اس سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے۔ آکسیجن نہ ملے تو آدمی نہ رہے، جانور نہ رہے، پودے نہ رہے، تو آکسیجن اس سے ملتی ہے۔ چونکہ یہ سب کے لیے ضروری ہے، اس لیے اللہ نے ہر جگہ یہ ہوا اور یہ آکسیجن فراہم کر دی ہے۔ جب ہوائیں بند ہو جاتی ہیں اس وقت بھی ضرورت سے زیادہ آکسیجن ہم کو ملتی رہتی ہے، اور اس طور پر یہ دنیا قائم و دائم ہے۔ مگر فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس بہتی ہوا سے بھی زیادہ فیض رساں، زیادہ سخی اور زیادہ خیر رساں تھے۔ تو اب اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیسے تھے۔ تو میرے عزیز بچوں دیکھو، ہوا سے ہمیں صرف آکسیجن ملتی ہے جس سے دلوں کو تازگی حاصل ہوتی ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جود و سخا سے دلوں کو نہ صرف یہ کہ تازگی ملتی ہے بلکہ دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ اس لیے بہتی ہوا سے آپ کا فیضان زیادہ ہوا، اور ہوائیں جو چلتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا صدقہ ہے، کرم ہے، تو اس صدقے میں ہوا چلتی ہے۔ اس حیثیت سے بھی سرکار کا یہ فیضان جود بہتی ہوا سے زیادہ ہوا۔ اور اب دوسری حیثیت سے دیکھیے، صرف آکسیجن ملے اور پانی نہ ملے تو کیا زندگی بچ جائے گی؟ نہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما دیتے تھے، اشارہ کر دیتے تھے تو پانی برسنے لگتا تھا۔ ایک ہفتے تک حدیث صحیح میں آیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جمعے کے خطبے کے دوران عرض کی گئی، یا رسول اللہ، قحط سالی ہو گئی ہے، بارش رک گئی ہے، کھیتیاں سوکھ گئی، جانور مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، اور لوگوں کا آنا جانا سب بند ہو گیا ہے۔ سرکار کرم فرمائیے، بارش چاہیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ ادھر ابھی آپ دعا فرما ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہوئی، اور ایک ہفتے تک موسلادھار بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعے میں خطبے کے دوران پھر صحابی رسول کھڑے ہو گئے، سرکار اب بارش کی وجہ سے تباہی ہو رہی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں، اللہم حوالینہ ولا علینا، اے اللہ اب ہمارے ارد گرد جو پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، پیڑ پودے ہیں، اب ان پر بارش نازل فرما، ان کو ضرورت ہے۔ اب ہماری اس آبادی کو پروردگار عالم حاجت نہیں رہ گئی ہے، کرم فرمائے العالم۔ تو ہوا، بہتی ہوا، یہ پانی تو نہیں دیتی ہے، پانی زندگی کا سبب ہے، اور زندگی کا یہ سبب کس نے فراہم کیا ہے؟ رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اس لیے آپ بہتی ہوا سے بھی زیادہ فیض رساں ہیں۔ اس کے علاوہ ہوا، پانی، آکسیجن ہی کافی نہیں ہوتا ہے۔ بھوکوں کو کھانا نہ ملے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دم توڑ دیں گے۔ پیاسوں کو پانی نہیں ملے تو ایک وقت ایسا آئے گا وہ دم توڑ دیں گے۔ یتیموں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام
ڈھونڈ ڈھونڈ کر پتہ لگا کر بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے اور شکم سیر کرتے تھے، پیاسوں کو پانی پلاتے تھے، آسودہ کرتے تھے، یتیموں کو، بیواؤں کو، بے سہاروں کو، کمزوروں کو مدد دیتے تھے اور ان کی ہر طرح کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ مثلا کھانا نہیں ہے تو کھانا دیا، پانی نہیں ہے تو پانی دیا، بیمار ہیں تو دوا پلائی، دوا دیا، کپڑا نہیں ہے تو کپڑا دیا، اور نقد نہیں ہے روپے پیسے تو کچھ وہ بھی فراہم کر دیا۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ وہاں پہ عرب ریگستانی علاقہ ہے، سواری کا انتظام اگر نہ ہو تو لوگ سفر نہیں کر سکتے، بالو میں ریگ میں کون سفر کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کے لیے سواری کا انتظام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ 4-5 لوگ آئے کہ سرکار ہمیں سواری چاہیے، تو اس وقت کوئی سواری اونٹ سرکار کے پاس نہیں تھا، تو تھوڑی دیر میں اونٹ آ گئے کہیں سے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 5 کو 6 اونٹ دے دیے کہ لے جاؤ سفر کو۔ 6 اونٹ کیوں دیا؟ اس لیے کہ جب ایک اونٹ تھک جائے سوار سے تو ایک اونٹ جو فاضل رہے گا تو باری باری لوگ اس پر سوار ہو جائیں گے اور اپنے اونٹ کو آرام دے دیں گے۔ اتنا خیال فرماتے تھے، کیا یہ بہتی ہوا اتنا لحاظ کرتی ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلاتی ہے، پیاسوں کو پانی پلاتی ہے، یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضعیفوں کی امداد کرتی ہے، کپڑا دیتی ہے، علاج کرتی ہے، سواری کا انتظام کرتی ہے، کپڑے کا انتظام کرتی ہے؟ نہیں، یہ سارا کام کیا ہے، اور یہ سارا کام کرتے تھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس کی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ، ضرور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتی ہوا سے بھی زیادہ فیض رساں، زیادہ خبر خیر رساں اور زیادہ سخی اور فیاض ہوا کرتے تھے۔ اور اسی لیے اعلیٰ تعالی رحمت و رضوان نے فرمایا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔